تو کچھ بھی نہیں، میرا اللہ 1 ارب دے گا، یا غنیو یا مغنیو۔ آج میں نے یہ وظیفہ پڑھا، شام کو 80 لاکھ مل گئے۔ آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے اللہ پاک کے صفاتی نام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کا وظیفہ زندگی میں سکون کے لیے اور دولت کے لیے بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ ویسے تو اللہ کے ہر کلام میں بہت زیادہ طاقت بھی ہے اور سکون بھی ہے، لیکن آج کا یہ خاص وظیفہ دولت اور سکون حاصل کرنے کا افضل ترین اور مجرب عمل ہے۔ اگر انسان سچے دل کے ساتھ اس کا معمول بنا لے، پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہاں اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے ان ناموں کا وظیفہ کرے، صرف 1 مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دیں گے۔ یہ عمل یا غنیو یا مغنیو رب کعبہ کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کو فوری اگر بڑی رقم بھی چاہیے، مثال کے طور پر آپ کو 25 یا 50 لاکھ کی فوری ضرورت پڑ گئی ہے، تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لیجئے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر صبح پڑھو گے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا، شام کو پڑھو گے تو رات تک یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا آزمودہ ہے، اتنا خاص ہے کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے تمام بہن بھائیوں، سب سے صرف ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس خاص وظیفے کی اچھی طریقے سے سمجھ آ سکے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ تمام لوگ کر سکتے ہیں جو پریشان حال ہیں، جو پریشانی میں، خاص طور پر جن کو پیسوں کی پریشانی ہے۔ یہ وظیفہ پیسوں کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، فوری مدد کے لیے آپ لوگ لازمی پڑھ کر دیکھیے۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ اس کو پڑھنے والا اگر اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے تو پوری زندگی اس وظیفے کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ وظیفہ روزانہ پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ انشاءاللہ اگر یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کو جتنی بڑی رقم کی بھی ضرورت ہو، فوری طور پر آپ کو مل جائے گی۔ ایسے بہت سے لوگ جو بے شمار وظیفے پڑھتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ آج تمام کام چھوڑ کر صرف یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے۔ یہ وظیفہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو صبح شام، رات، دن، دوپہر، جب آپ کو وقت مل جائے، آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر صاف ستھری جگہ پر جائے نماز بچھا کر یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں کہیں نہ کہیں نوکری کرتی ہیں، ان کو وقت نہیں ملتا، ان کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ وظیفہ پڑھ سکیں۔ وہ چاہیں تو اپنے کام پر، دکان پر، دفتر، کاروبار، وہیں بیٹھ کر بھی یا غنیو یا مغنیو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ 2 منٹ کا وظیفہ ہے۔ 2 منٹ کا آسان وظیفہ پڑھ لیجئے۔ کاروبار میں آپ کو اتنی برکتیں ہوں گی، اتنا کاروبار چل پڑے گا کہ آپ کے آس پڑوس کے جو دکاندار ہیں پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کل تک تم بھکاری تھے، کل تک تم فقیر تھے، کل تک تمہاری دکان پر کوئی گاہک نہیں آتا تھا، آج تمہاری دکان سے رش ختم نہیں ہوتا،
اللہ والو یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ فوری طور پر ہر تقدیر کو بدل دیتا ہے، فوری طور پر گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ والو یہ مجرب وظیفہ کسی بھی مشکل سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ آسانی سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر ویڈیو میں وہ مجرب وظائف لے کر آتا ہوں اور اتنے وظائف، اتنے آسان وظائف لے کر آتا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر کرے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ والو اگر آپ بھی واقعی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، 2 منٹ کا آسان سا وظیفہ خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بتائیے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگیں تو کوشش کریں کہ وضو کر لیں۔ وضو اگر کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ وضو کر کے آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ توجہ اور دھیان سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر زبانی آتی ہے تو بہترین ہے، نہیں آتی تو آپ قرآن مجید سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی کہ سورۃ اخلاص کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھتے دوران توجہ بہت ضروری ہے، نیت مقصد کی لازمی کرنا، کیونکہ آج یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس مقصد کی نیت کرو گے وہ کامل یقین سے پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھتے ہی پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہ رب کے 2 صفاتی نام ہیں، یا غنیو یا مغنیو کو پڑھنا شروع کیجئے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ اللہ والو، سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بار سورۃ کوثر، ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 121 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھنے سے میرا رب سڑک پہ مانگنے والے فقیر کو غنی بنا دے گا اور یا مغنیو سے مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ اللہ والو، یہ رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا عمل ہے، آج تک جس نے پڑھا، صبح پڑھا، رب نے شام تک کامیابی عطا فرمائی، شام کو پڑھا، رب نے صبح کامیابی عطا فرمائی۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ اپنے کسی مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، ارجنٹ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں،
کسی بیماری سے، کسی پریشانی سے، کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، آپ نے 121 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، لوگ وظیفہ بتاتے ہیں، کامیابی کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ اس کو 121 بار پڑھتے ہی ایک بار سورت اخلاص پڑھنی ہے، ایک بار قل ہو اللہ احد مکمل یعنی سورت اخلاص پڑھنی ہے، ایک بار مکمل سورت اخلاص پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفے کا طریقہ دوبارہ بتا رہا ہوں، اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ یہ وظیفہ تقدیر کے بند تالوں کو فوری طور پر کھول دے گا۔ خدارا اگر میرا بس چلتا، میں در در کی ٹھوکریں کھانے والوں کو، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پھرنے والوں کو، محتاجوں کو ہاتھ جوڑ کر کہتا کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے، ایک بار سورت الکوثر اور ایک بار سورت اخلاص پڑھیے، 121 بار یا غنیو یا مغنیو پڑھیے، ایک بار دوبارہ سورت اخلاص پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ یہ سورت اخلاص کو اول اور آخر کے پڑھنے سے رب کی وحدانیت بیان کرنے سے جو کامیابیاں ملتی ہیں وہ پڑھنے والا خود دیکھ لے گا۔ بڑے بڑے وظائف کیے، آج یہ وظیفہ میرے کہنے پہ کر کے دیکھیے، اور آج کوئی چھوٹی حاجت نہ لے کر بیٹھنا، آج اس حاجت کو لے کے بیٹھنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر جو مانگو گے مل جائے گا۔ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد شام تک پورا ہو جائے گا، ایک دن کے اندر پورا ہو جائے گا، 24 گھنٹوں میں فرشتے زمین پر آ جائیں گے، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی، پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ والو، آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، یہ نہ سوچنا قرض کیسے اترے گا، یہ تو اتر نہیں سکتا، بس یہ یاد رکھنا آپ دنیا اور آخرت کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں۔ صرف بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ نیت کر کے پڑھنا، قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، بے روزگاروں کا روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، بیٹی کے رشتے ہو جائیں گے، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ بس یقین، کامل توجہ اور دھیان سے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے۔ ناظرین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ سچے دل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، خواہ وہ پیسے کی پریشانی ہو، گھر کے اندر یا کوئی اور پریشانی ہو۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتایا ہے، یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر سے پہاڑ سے بھی زیادہ پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو صدق دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کے کمالات بے شمار ہیں، صرف یقین کامل سے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے جو مانگو گے، میرا رب منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو، ہر حاجت کو، ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، رنج و غم ہماری زندگیوں سے دور کر دے اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔